أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ولجمع المذكر والمؤنث أولئك قال تعالى وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى هؤلاء بناتي وبنو تميم يقولون أولى بالقصر. وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحق في لغة من مدہ. ہماری بحث چل رہی تھی معارف میں، اور معارف کل 6 ہے. ان میں سے پہلا ضمیر جو بیان ہوا، پھر اس کے بعد علم وہ بھی بیان ہوئے، اور اس کے بعد اس میں اشارہ تھا. اور اس میں سے ہم نے چند الفاظ جو انواع معارف کے جو اس میں اشارہ تھے اس میں بیان کیے کہ اس میں اشارہ بھی مختلف اعتبارات سے مختلف اس کی تقسیمیں ہوتی ہیں. تو مفرد مذکر کے لیے ذا، مفرد مؤنث کے لیے 10 الفاظ بیان کیے. اسی طرح تثنیہ مذکر اللذانی، تثنیہ مؤنث اللتانی بیان ہوئے. آج فرماتے ہیں کہ جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے جو لفظ استعمال ہوں گے اس میں اشارہ میں، تو وہ کیا ہے؟ اولائی ہے. فرماتے ہیں وَلِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے بھی، دونوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوں گے وہ ہے اولائی. جیسے قال تعالی، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو 5 صفات بیان کی سورہ بقرہ کی ابتدا میں پہلے صفحے میں قرآن کے. تو وہاں پر جو ہے بیان کیا کہ یہی لوگ کیا ہے؟ فلاح پانے والے ہیں، رستگاری پر ہے، یعنی ان کے لیے کامیابی ہے. تو یہاں اولا جو ہے اس میں مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، تمام مذکر اور مؤنث، یعنی جمع مذکر بھی ہے جمع مؤنث بھی اس میں شامل ہے. وقال تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ہؤلاء بناتی، ہؤلاء بناتی، یہاں پر ہؤلاء جو ہے جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے. وَبَنُو تَمِيم يَقُولُونَ أُولَا، بنو تمیم والے کیا کہتے ہیں؟ اولا کہتے ہیں، بالقصری، قصر کے ساتھ اولا. وقد اشرت الى هذه اللغة بما ذكرته بعد من ان اللام لا تلحقه في لغة من مدہ. ان کے نزدیک جو لغات من مدہ ہے ان کے نزدیک یہ جو اولا ہے اس میں لام کو ملحق نہیں کر سکتا، یعنی اس میں لام اولا لکھا اس طرح، یعنی جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو اس میں لام کو اس کے ساتھ ملحق نہیں کر سکتا. اور یہ بنو تمیم کی جو اولا ہے بالقصر ہے اس کے ساتھ بھی آپ لام کو اس کے ساتھ ملحق نہیں کر سکتا، یہ کہنا چاہتے ہیں. پھر آپ آتے ہیں مشار الیہ کی طرف. مشار الیہ میں جو ہے 2 چیزیں ہیں، یا قریب کے لیے ہے یا بعید کے لیے. جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں یا وہ قریب ہے یا وہ بعید ہے. ثم المشار الیہ، جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اما ان یکون قریبا، یا جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں وہ قریب ہے، او بعیدا، یا بعید ہے، دور ہے. فَإِن كَانَ قَرِيبًا، اگر مشار الیہ قریب ہو، فَإِن كَانَ یعنی فَإِن كَانَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ قَرِيبًا جِیَ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ، لیکن اس وقت ہم اس میں اشارہ کو لے آئیں گے. جِیَ یعنی لے آئیں گے اس میں اشارہ کو مجرداً من الکاف وجوباً، واجبی طور پر، یعنی واجب ہے کہ وہ کاف سے کیا ہو؟ خالی ہو. ٹھیک ہے. وَمَقْرُونًا بِهَا التَّنبِیہ جَوَازًا، لیکن ہائے تنبیہ کا اس میں اشارہ قریب کے لیے ساتھ لے آنا یہ جائز ہے، آپ کی مرضی ہے. یعنی یوں کہیں آپ وَمَقْرُونًا بِهَا، یعنی بہا تنبیہ ہے، یہاں پر ہائے تنبیہ یعنی اس میں اشارہ کے ساتھ جب آپ قریب کے لیے اشارہ کر رہا ہو تو وہاں اس میں اشارہ میں ہائے تنبیہ کا ذکر کرنا یہ آپ کی کیا ہے؟ مرضی ہے. جوازاً یہ جائز ہے. آپ لے کر آنا چاہتے ہیں قریب کا اشارہ کرنے کے لیے ہائے تنبیہ کو تو لے سکتے ہیں، نہیں بھی لانا چاہتے تو نہیں لا سکتے، مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ کے اختیار میں ہے.
تقول جیسے آپ پڑھتے ہیں جاءنی ھذا، میرے پاس یہ بندہ آیا، یہ ھذا اشارہ مشار لے، اس میں آپ نے کیا کیا ہے، ہا تنبیہ کو لے آیا ہے، ہائے تنبیہ یہاں پر کیا ہے موجود ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، جائز ہے یہ ہا کو رکھنا یا نہ رکھنا۔ وجاءنی ذا دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہ بندہ میرے پاس آیا یا ھذا یہ بندہ میرے پاس آیا۔ اب یہاں ہا کی جو ہے جواز کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ ہا کے بغیر بھی آپ قریب کے لیے اشارہ کر سکتے ہیں، آپ کے ہا کے ساتھ بھی آپ اشارہ قریب کر سکتے ہیں، یہ ایک بات کلیئر ہوگی۔ وَيُعْلَمْ اور پہچانا جاتا ہے انہا التنبیہ یہ جو ہائے تنبیہ ہے تلحق ملحق ہوتے ہیں، لاحق کیا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا لاحق یعنی پہلے کوئی چیز موجود ہو بعض میں وہ اس پر پڑے، وہ اس کے ساتھ ملائیں تو اس کو کہتے ہیں لاحق، پہلے کوئی چیز سابق ہو تو۔ تلحق اسم الاشارہ بما ذکرتہ جو کچھ آپ نے اس میں اشارہ ذکر کیا اس کے ساتھ ملحق کیا جا سکتا ہے۔ بعد من انہا اذا لحقتہ لم تلحق لام البعد، لیکن آپ جب اشارہ کریں گے نا تو اس کے ساتھ اس کو اس میں اشارہ کے ساتھ اس ہائے تنبیہ کو ملحق کریں گے، لیکن یہ کب ہے، جب آپ اس پر اشارہ کریں گے تو یہ قریب کے لیے ہوگا، پھر وہ بعید کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تلحق اسم الاشارہ بما ذکرتہ اس میں اشارہ جو کہ ہم نے ذکر کیا، بعد من انہا پھر اس کے بعد جب ہائے تنبیہ اس پر آئے، اذا لحقتہ اس کے ساتھ اس میں اشارہ کے ساتھ ملحق کیا جائے تو لم تلحقہ لام البعد پھر وہ لام بعد اس پر ملحق نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ وَإِن كَانَ بَعِيدًا یعنی یہ وَإِن كَانَ عطف ہے کس پر، ثم المشار الیہ پر، یعنی اما یکون قریبا و اما یکون بعیدا۔ وَإِن كَانَ بَعِيدًا اگر مشار الیہ کیا ہو بعید کے لیے ہو، وجب اقترانہ بالکاف تو اس وقت کاف کے ساتھ ملحق کرنا مقترن کرنا کیا ہو جائے گا، ملانا واجب ہو جائے گا۔ اما مجردۃ من اللام او مقرونۃ بہا، یا وہ جب آپ بعید کے لیے اشارہ کریں گے تو کاف تو لائیں گے لیکن لام سے خالی ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ آپ کی مرضی ہے، لام لانا چاہتے ہیں تو بھی لائیں، لام کے بغیر لانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لا سکتے، مسئلہ نہیں ہے۔ نحو ذاکا، ذاکا یعنی بعید کے لیے ہے، اب یہاں پر یہ جو مثال بیان کی اس میں لام کو نہیں لایا گیا، ٹھیک ہے۔ او مقرونۃ بہا یا اس لام کے ساتھ کیا ہے مقرون ہے، نحو ذالکا، ذالکا میں کیا ہے ذاکا میں کے ساتھ یہاں پر جو ہے ذاکا کی طرح ہے لیکن یہاں پر لام کو ملحق کیا ہے تو ذالکا بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ وَتَمْتَنِعُ اللام فی ثلاث مسائل لیکن لام کا لانا اس میں اشارہ میں 3 جگہوں پر کیا ہے ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، یعنی 3 موارد ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جہاں اس میں اشارہ میں لام کا لانا کیا ہے ممنوع ہے۔ احداہا ان میں سے پہلا المثنی، اس میں اشارہ اگر تثنیہ کی طرف ہو، چاہے تثنیہ مذکر ہو چاہے تثنیہ مؤنث ہو، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے لام کا لانا وہاں پر کیا ہے ممنوع ہے۔ تقول ذانک و تانک، ذانک کس کے لیے ہے مذکر کے لیے، مذکر تثنیہ مذکر کے لیے، و تانک تثنیہ مؤنث کے لیے ہے۔ ولا یقال آپ یہاں یہ نہ کہیں ذانی لکا ولا تانی لکا، یہ آپ نہ پڑھیں، ذانی لکا و تانی لکا آپ نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہاں ممنوع ہے لام کا لانا۔ الثانیہ دوسرا الجمع فی لغت من مدہ، ان یعنی جمع میں بھی لام کا لانا ممنوع ہے لیکن کن کے نزدیک، ان کے نزدیک جو لغت من مدہ ہے، من مدہ ایک لغت ہے جو لغت کا نام ہی ایسا ہے، لغت کا نام ہی ایسا ہے کہ جو ان کا نظریہ یہ ہے کہ جمع میں بھی آپ لام کو نہیں لا سکتے ہیں۔ تقول اولئک آپ پڑھتے ہیں اولئک، ولا یجوز آپ کے لیے جائز نہیں ہے جمع اولئک میں اولئک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک ومن قصرہ اور جو لوگ قصر پڑھتے ہیں، جیسا ہم نے پہلے کہا تھا نا اولا، بنو تمیم کے بعض لوگ اس اولا کو کیا کرتے ہیں اولا پڑھتے ہیں قصر کے ساتھ، ان کے نزدیک بھی لام کو لانا جائز نہیں ہے جمع میں۔ قال اولئک، اولئک پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، قصر کے ساتھ بھی لام کو ملانا جائز نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں کلیئر ہو گئی۔ الثالثہ تیسرا ممنوع طریقہ
لام کا لانا ممنوع ہے 3 موارد میں، ان میں سے پہلا تثنیہ، دوسرا جمع، تیسرا اذا تقدمت علیہا ہاء التنبیہ، اگر اس سے پہلے ہاء تنبیہ ہو تو اس وقت جو ہے لام کا لانا یہاں پہ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ تقول، آپ پڑھیں ہاذا کا، ہاذا کا پڑھیں، ولا یجوز ہاذا لکا، ہاذا لکا پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ بیان کیا تھا، دیکھو وَيُعْلَمْ أَنَّهَا التَّنْبِيهُ تُلْحَقُ اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته یعنی اسم مشارلے کے ساتھ لم تلحقه لام البعد، یہ بیان ہوا ہے اس میں۔ یہ تیسرا، یعنی یہاں پر بھی لام کا جب اسم اشارہ کے ساتھ ہائے تنبیہ آئے تو اس کے ساتھ بھی لام کا اس میں دخول کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ یہ اسم اشارہ کی بحث تھی، وہ ختم ہو گئی۔ ضمیر، علم، اسم اشارہ، معرف میں سے یہ 3 ختم ہو گئے مکمل۔ اب آتے ہیں اسم موصول کی طرف۔ 7 ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا، والأولاء ولجمع المؤنث واللاء واللاتي، وبمعنى الجمع من وما وأيو وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغة طي إلى آخرها۔ اب چوتھی جو معرف ہے وہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے۔ اسم موصول کے اندر جو ہے 2-3 باتیں کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلا جو ہے اسم موصول کی وہ لوگ تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے اس میں بیان کرتے ہیں۔ ایک اسم موصول جو ہے خاصہ ہے، ایک اسم موصول جو ہے مشترکہ ہے۔ خاصہ سے مراد مفرد کے لیے الگ ہے، تثنیہ کے لیے الگ ہے، جمع کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے، مذکر کے لیے الگ ہے۔ مشترکہ کا مطلب یہ ہے کہ مذکر، مؤنث، مفرد، تثنیہ، جمع سب میں کیا ہے؟ ایک ہی استعمال ہوتے ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آل موصولہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے لیے صلہ کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ صلہ کون سا ہوگا؟ تو یہاں بیان کرتے ہیں کہ صلہ یا اسم فاعل ہوگا، یا اسم مفعول ہوگا، یا صفت مشبہہ ہوگا، باقی جو ہے اس کے لیے صلہ نہیں بن سکتا۔ اور جو صلہ ہے بعض لغات کے نزدیک اس کو بھی ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں موصولہ جو ہے کل کتنے ہیں وہ سب اسی میں کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی اسٹرکچر ہے جو اجمالی طور پر فرماتے ہیں۔ 7 اصل ثم الموصول، معرف میں سے چوتھا جو ہے موصول ہے۔ وہ ہوا موصول کون سا ہے؟ الذی ہے، واللتی ہے، واللذانی تثنیہ کے، الذی مذکر مفرد مذکر، اللتی مفرد مؤنث، واللذانی تثنیہ مذکر، واللتانی تثنیہ مؤنث۔ یہ جو ہے بالالف رفعا وبالیاء جرا ونصبا، جیسے تثنیہ کا اعراب ہوتا ہے، حالت رفعی میں الف، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ۔ ولجمع المذکر کے لیے الذین ہے بالیاء مطلقا، یا کے ساتھ آئے گا مطلقا، ٹھیک ہے۔ بالیاء مطلقا، یہاں الذین جمع مذکر سے مراد یعنی بالیاء مطلقا میں یہ مراد ہوگا حالت رفعی، نصبی، جری، یہ اس طرح تینوں حالات میں، چونکہ یہاں بھی اختلاف ہے۔ بعض جو کہتے ہیں حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہے، حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ، اس طرح موجود ہے، بعد میں تفصیل آ رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ والاولا ہے، یہ بھی جمع مذکر کے لیے ہے۔ ولجمع المؤنث کے لیے اللائی واللاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وبمعنى الجمیع، اور یہ جو جمیع ہے جو ان میں سے وبمعنى الجمیع یعنی جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے، یا جو ہے یہاں پر دوسرا جو ہے من ہے جو اس میں موصول میں سے ہے، وما ہے، وایو ہے، وال ہے، ٹھیک ہے۔ فی وصف صریح، وصف صریح کا مطلب ہے ایسی صفت جو صریح ہو مشابہ ہونے میں فعل کے ساتھ اور غیر تفضیل ہو، وصف صریح اور غیر تفضیل ہو، یہ بھی اس میں موصولہ میں سے ہے۔ کالضارب والمضروب، ضارب اس میں فاعل اور مضروب اس میں مفعول، وضو اور صفت مشبہ بھی ہے وصف صریح جو جیسے کہ الحسن۔ وضو ہے فی لغت طی، یہ بھی زو جو ہے اس میں موصولہ میں سے کس کے نزدیک؟ لغت طی کے نزدیک۔ وذا بھی ہے بعد ما او من الاستفہامیتین، یعنی ذا بھی اس میں موصول میں سے کب؟ جب من و ما کے بعد
آنے کی صورت میں، من و ما آئے پہلے، من استفہامیہ ما استفہامیہ آئے، اس کے بعد اگر زا آئے تو یہ پھر یہ زا کس میں سے ہوگا؟ اس میں موصول میں سے ہوگا، یہ شرط ہے۔ وصلۃ الوصف، صلت ال ہے جو کہ صفت ہے، وصف ہے۔ وصلۃ غیرہا، غیر صلت الوصف، اور جو صلات الوصف ہوں گے اما خبر جملۃ خبریہ، یا جملہ خبریہ ہوگا، ذات ضمیر، اور وہ جملہ خبریہ جو ایسی ضمیر کے ساتھ ہو جو مطابق للموصول، موصول صلے کی ضمیر کو دونوں کا مطابقت ہے، مفرد میں، تثنیہ میں، جمع میں، مذکر میں، مؤنث میں، سب میں، ٹھیک ہے۔ یسمى عائداً، جو ضمیر اس کی طرف صلے کی طرف پلٹتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عائد کہتے ہیں۔ وقد یحذف، کبھی صلے کے عائد جو کہ ضمیر ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے نحو ایہم اشد وما عملت ایدیہم، یہ ایہم اشد حالت اس میں مرفوع کی صورت میں، اس میں عائد اس میں مرفوع ہونے کی صورت میں ہے، وما عملت ایدیہم اس میں منصوب کی صورت میں ہے، فاقض ما انت بقاض حالت مخفوظ میں، ویشرب مما تشربون یعنی مخفوظ بالحرف کا حذف ہونے کی مثال ہے۔ او ظرف، یا شبہ جملہ ہوتا ہے، شبہ جملہ جو ہے یا ظرف ہوتے ہیں یا جار و مجرور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر صلہ کے لیے عائد بننے کے لیے جو شبہ جملہ ہوگا، ظرف مظروف یا جار و مجرور ہوں گے تو کیا ہونا چاہیے؟ تامان متعلقان، یعنی وہ تامہ ہونا چاہیے۔ تامہ کا مطلب یہ کہ اسی پر معنی کلیئر ہو رہا ہو، دوسرے چیز کی طرف محتاج نہ ہو، چاہے وہ تامہ بننے میں باستقرہ محذوفاً، استقرہ جو کہ حذف کرنے کے ساتھ بھی معنی تام ہو رہا ہو تو وہ ظرف مضروب، وہ جار و مجرور کیا بنیں گے؟ صلے کے لیے عائد بنیں گے، وَإِلَّا صلے کے لیے عائد نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے، اس کو آپ پہلے شرح کو پڑھیں، پھر اس کے بعد اس خلاصے کو سنیں گے تو فائدہ ہوگا یاد رکھنے میں، ٹھیک ہے۔ شرح الباب الرابع، چوتھا باب، من انواع المعارف، معارف میں سے الاسماء الموصولہ، اسماء موصولہ ہے۔ اسماء موصولہ کسے کہتے ہیں؟ وہی اسماء موصولہ المفتقرۃ، وہ اسم ہے جو کہ محتاج ہوتے ہیں، المفتقرہ کا معنی کیا ہے؟ محتاج ہونا، المفتقرۃ جو محتاج ہوتے ہیں، الی صلۃ، صلے کی طرف، وعائد اور عائد کی طرف، ایک صلہ چاہیے اس کو، ایک عائد چاہیے، عائد سے مراد وہی ضمیر جو صلے کی طرف لوٹتی ہے، وہی۔ اور یہ جو اسماء موصولہ ہے علی ضربین، کتنے قسمیں ہیں اس کی؟ دو، خاصۃ و مشترکۃ، ایک اسماء موصولہ خاصہ ہے، ایک اسماء موصولہ مشترکہ ہے۔ فالخاصہ، جو اسماء موصولہ خاصہ ہے وہ کیا ہے؟ الذی ہے للمذکر، یہ مذکر کے لیے خاص ہے، مفرد مذکر کے لیے۔ واللتی للمؤنث، یہ واللتی مفرد مؤنث کے ساتھ مخصوص ہے۔ واللذانی، اور یہ جو اللذانی ہے لتثنیۃ المذکر، تثنیہ مذکر کے ساتھ خاص ہے۔ واللتانی، اور یہ جو اللتانی ہے تثنیہ مؤنث، لتثنیۃ المؤنث، تثنیہ مؤنث کے لیے خاص ہے۔ اور یہ جو اللذانی واللتانی ہے یہ دونوں، ویستعملان، یہ دونوں استعمال ہوں گے بالالف رفعا، حالت رفع میں الف کے ساتھ، وبالیاء جرا ونصبا، اور حالت جری میں اور نصبی میں یا کے ساتھ ہوں گے، جیسے عام تثنیہ کا اعراب ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ والاولا ہے لجمع المذکر کے لیے، یعنی اولا استعمال کریں گے۔ وکذالک الذین، اور الذین کو بھی کس کے لیے استعمال کریں گے؟ جمع مذکر کے لیے استعمال کریں گے۔ وہو بالیاء، یہ کس کے ساتھ ہے؟ الذین یا کے ساتھ ہے۔ فی احوال کلھا، تمام حالات میں، یعنی حالت رفعی میں، نصبی میں، جری میں، تمام حالات میں یا کے ساتھ استعمال ہوں گے جمع مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ وحذیل و عقیل، یہ جو دو علماء نحوین ہیں حذیل اور عقیل، یقولون، یہ دونوں کہتے ہیں اللذون رفعا، حالت رفعی میں واو کے ساتھ اللذون استعمال ہوں گے، والذین جرا و نصبا، اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ استعمال ہوں گے۔ لیکن مصنف کے نزدیک کیا ہے؟ رفعی میں، نصبی میں، جری میں، تمام حالات میں یا کے ساتھ استعمال ہوں گے الذین، ٹھیک ہے۔ واللائی واللاتی، یہ جو واللائی اور لاتی ہے، ولک فیہما اثبات الیا و ترکھا، اس میں آپ کے لیے اختیار ہے کہ آپ اس کو یا کے ساتھ پڑھیں یا یا کے بغیر پڑھیں۔ واللائی واللاتی پڑھیں یا واللائی کہہ کر یا کو نکالیں رکھیں، واللاتی کہہ کر یا کو لے آئیں، آپ کی مرضی ہے، اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ یا کو
اس میں ثابت رکھے یا اس کو حذف کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اسماء مختصہ کے بارے میں تھے جو اس میں موصول کے لیے مختصات ہے، اس کو بیان کر رہے تھے۔ والمشترکۃ، اب یہاں سے اس میں موصول مشترکہ کو بیان کریں، مختصہ کو بیان نہیں کریں گے، یعنی خاصہ نہیں، مشترکہ۔ مشترکہ کیا ہے؟ من ہے، و ما ہے 2، و ایو ہے 3، و ال ہے 4، و ذو ہے 5، و ذا ہے 6، یعنی کل 6 الفاظ ہیں ہمارے پاس، ہاں یہ بیان کر رہے خود۔ فہذہ الستۃ، یہ 6، من و ما، ایو، ال، ذو و ذا، یہ 6 تطلق علی المفرد والمثنى والمجموع المذکر من هذا كله والمؤنث، یہ مفرد کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، اور مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، سب میں برابر استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مفرد مذکر، مفرد مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث، تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، سب میں ایک ہی استعمال ہوں گے، مشترک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فہذہ الستہ، یہ 6 تقول، ہاں فہذہ الستہ تطلق، یہ اطلاق آتے ہیں علی المفرد، مفرد پر بھی، والمثنى تثنیہ پر بھی، والمجموع جمع پر بھی، المذکر من ھذا، چاہے ان سب میں مفرد تثنیہ و جمع مذکر ہو، کلہ والمؤنث، یا سب کے سب مؤنث ہو، سب مذکر ہو یا سب مؤنث ہو، سب کے لیے یہی استعمال ہوں گے، اس کے علاوہ لا یوجد الاستعمال۔ تقول، اب مثالیں دے رہے ہیں، فی من، جیسے من کی مثال، یعجبنی من جاکا، مجھے تعجب میں ڈالا من جاکا، اس کے آنے نے، من جاکا، آپ کے آنے نے۔ اب یہاں دیکھو من جاکا، من جو ہے جاکا مفرد کے لیے استعمال ہوا ہے، من مفرد مذکر کے لیے، ومن جاءت کا مفرد مؤنث کے لیے بھی وہی من استعمال ہوا ہے، ومن جاءکا تثنیہ مذکر، ومن جاءت اتاکا تثنیہ مؤنث، ومن جاؤکا جمع مذکر، ومن جئنکا جمع مؤنث، یعنی ان سب کے لیے وہی من استعمال ہوا ہے، مشترک ہے۔ وتقول، اسی طرح آپ فی ما میں بھی اس طرح پڑھیں، لمن قال، جو کہتا ہے اشتریت حمارا، میں نے کیا خریدا؟ کھوتا، یعنی گدھے خریدے، او اتانا، یہ اتان جو ہے گدھے کو کہتے ہیں، گدھے کو ویسے عربی میں بہت زیادہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، حمار کہتے ہیں، شاید جو مجھے یاد ہے، بہت سارے یاد ہے، بس ابھی پتہ نہیں کتنے یاد ہے، حمار بھی کہتے ہیں، اور اتان بھی کہتے ہیں، جہش بھی کہتے ہیں، مطیع بھی کہتے ہیں، یعنی یہ بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں، 4 تو ہم نے بیان کیا، لیکن اس کے علاوہ تقریباً 8-10 الفاظ ہیں جو حمار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ اتان ہے، ٹھیک ہے، اتان جمع ہے، اتن کہتے ہیں ویسے۔ اشتریت حمارا، میں نے حمار خریدا، او اتانا، یا اتان خریدا، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حمارن او اتانا، او حمارینی او اتانینی، او حمرن او حمرن او اتنن، ٹھیک ہے، ان سب میں دیکھو ایک ہی استعمال ہے، ما۔ کوئی آپ سے سوال کرے نا، یہ کہتے ہوا تقول فی ما لمن قال اشتریت حمارا، اب کوئی آپ سے سوال کرے آپ نے کیا خریدا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حمار خریدا، اتن خریدا، 2 حمار خریدے، 2 اتن خریدے، بہت سارے حمار خریدا، بہت سارے اتن خریدے، بات ایک ہی ہے حمار کی۔ تو ان سب میں کیا ہے؟ ایک ہی چیز استعمال ہو رہی ہے، جو کہ مفرد کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، سب میں کیا استعمال ہو رہے ہیں؟ ما استعمال ہو رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی تثنیہ جمع نہیں ہوا، ایک ہی طریقے پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر موجود ہے اعجبنی مشتریتہ، دیکھو اعجبنی مشتریتہ، مشتریتہ یہ مفرد ہے، اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا، مشتریتہ اس کے خریداری نے، جو اس نے خریدا ہے اس پر، مشتریتہ مفرد مذکر، ومشتریتہا مفرد مؤنث، ومشتریتہما تثنیہ مذکر و تثنیہ مؤنث، ومشتریتہم جمع مذکر، ومشتریتہن جمع مؤنث، وکذالک تفعل فی البواقی، اسی طرح باقی آپ اسی طرح بناتے جائیں۔ تو ان سب میں دیکھو چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، سب میں ما ہی استعمال ہو رہا ہے، جو اسی کے مشترک طریقے سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں آیا۔ تو اسی طرح آپ ایو کو، ال کو، ذو کو، ذا کو، سب اسی میں استعمال کریں۔
یہاں تک سمجھ آ گئی؟ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمَوْصُولَةً، اب جو ال ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ جو ال ہے ال موصولہ کہتے ہیں اس کو، بشرط، لیکن ال موصول الف لام جو ہے اس کے بہت سارے انواع ہیں، لیکن جو الموصولہ ہوں گے اس میں شرط ہے ان تکون داخلۃ علی وصف صریح، وہ کسی وصف صریح پر داخل ہو۔ یہاں پر دیکھیں وصف صریح کسے کہتے ہیں، ہم پہلے اس کو سمجھ لیں، یہ کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ آپ کو خارج سے معلوم ہونا چاہیے۔ وصف صریح اس لیے کہتے ہیں کوئی بھی چیز، اصل جو ہے فعل ہے، فعل کے ساتھ جتنے چیز شریک ہوں گے، زیادہ مشابہت ہوں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصف صریح۔ یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصف صریح کہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ زیادہ مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ۔ فعل کے ساتھ جتنا زیادہ مشابہت ہوں گے اس کو وصف صریح کہتے ہیں، جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اس میں صفت مشبہ، ان کے جو حروف ہے وہ فعل مضارع میں فعل کے اندر خود بخود کیا ہے؟ موجود ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وصف صریح۔ وإلا باقی جو مثلا اسم تفضیل بھی کیا ہے؟ فعل کے ساتھ شریک ہے لیکن زیادہ مشابہت نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں جو فعل کے ساتھ شریک تو ہے لیکن زیادہ مشابہت نہیں ہے۔ تو یہاں پر شرط یہ کہ الموصولہ ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ وہ اسم صریح پر داخل ہو، اسم فاعل پر داخل ہو تو یہ الموصولہ ہے، اسم مفعول پر داخل ہو تو یہ اسم صریح ہے، صفت مشبہہ پر داخل ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ اس میں صریح ہے اور ال موصولہ ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور چیز پر داخل ہو جائے تو یہ ال جو ہے موصولہ نہیں ہے، پھر ال تعریف ہوں گے، یہ بیان کر رہے ہیں اسی کو۔ وَإِنَّمَا تَكُونَ ال، یہ جو ال ہے موصول ہے بشرط، اس شرط کے ساتھ ان تکون داخلۃ علی وصف صریح، کہ وہ اس وصف صریح پر کیا ہو؟ داخل ہو۔ لغیر تفضیل، دیکھو یہ خود کہہ رہے ہیں غیر تفضیل کے لیے، تفضیل ہے وہ بھی وصف ہے لیکن صریح نہیں ہے، وہ مشابہت زیادہ نہیں ہے فعل کے ساتھ، اس لیے کہتے ہیں لغیر تفضیل، تفضیل کے لیے نہ ہو۔ وہو ثلاثۃ، اس وصف صریح کل کتنے ہمارے پاس؟ تین۔ اسم الفاعل کا ضارب ہے، وہ اسم المفعول جیسے کہ کل مضروب ہے، والصفت المشبہہ کل حسن ہے، ٹھیک ہے، یہ وصف صریح ہے جو کہ فعل کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے۔ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى اسم جامد كالرجل، اگر اسم جامد پر داخل ہو جائے جیسے رجل، رجل کیا اسم جامد ہے؟ اسم جامد ہے، اس میں جامد جو ہے مثلا آپ اس کی گردان کریں تو گردان نہیں ہوتے، مثلا رجل، رجلانی، رجال و رجیل، یہ اس کی گردان ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، جیسے ضربہ ضربہ ضربو ضربہ ضربتا ضربنا، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی رجل مفرد، رجلانی کیا ہے؟ تثنیہ، رجال کیا ہے؟ جمع ہے، اس کے بعد آتے ہیں رجل، اس میں قصیر، جس کو اس میں تصغیر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى اسم جامد، اگر الف لام داخل ہو جائے کہاں پر؟ اسم جامد پر، کالرجل، او علی وصف، یا وصف پر داخل ہو جائیں، یشبہ الاسماء الجامدہ، لیکن وہ اسماء ان اسماء پر داخل ہو جائے جو کس کے ساتھ مشابہ ہے؟ اسماء جامدہ کے ساتھ، صاحب کیا ہے؟ اسماء جامدہ میں سے ہے۔ او علی وصف، یا ال داخل ہو جائے ایسے وصف پر التفضیل، جو کہ تفضیل کو بیان کر رہا ہے، کل افضل والاعلیٰ، جیسے الافضل اس میں کیا ہے؟ تفضیل ہے، اعلیٰ کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، اس پر اگر ال داخل ہو جائے تو فہی حرف تعریف، یہ حرف تعریف ہے، حرف موصولہ نہیں ہے، اس میں موصول نہیں ہے، ال موصولہ نہیں ہے، پھر وہ یہ حرف تعریف ہے، ال موصولہ نہیں ہے، ال تعریفیہ ہے۔ یہاں یہ بات ختم ہو گئی، من و ما ذا، من و ما ال، یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آگے آ رہے ہیں وَإِنَّمَا تَكُونَ ذو موصولۃ فی لغت طی خاصۃ، لیکن ذو ہے جو کہ اس میں موصول میں سے ہے لیکن کن کے نزدیک ہے؟ لغت طی کے نزدیک، ٹھیک ہے، یعنی خاص کر بنی طی کے نزدیک ذو کیا ہے؟ اس میں موصول میں سے ہے۔ تقول، وہ کہتے ہیں جاءنی ذو قامہ، الذی قامہ، میرے پاس آئے، جاءنی میرے پاس آئے، ذو قامہ، الذی قام، جو کھڑے ہیں وہ آیا۔
وَسُمِعَ مِن كَلَامِ بَعْضِهِمْ، بعض کے کلام سے یہ بھی سنا گیا ہے. کیا سنا گیا ہے؟ لا وَذُو فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، لا وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، یہاں ذو کا مطلب کیا ہے؟ الذی ہے. وَقَالَ شَاعِرُهُمْ، شاعر بنی طی، یعنی بنی طی کا جو شاعر ہے وہ بھی کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي، یہ جو پانی ہے یہ ہمارے آبا و اجداد کے پانی ہے. وَبِئْرِي، اور یہ جو کنواں بھی ہے وہ کس کے ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد کے ہیں. ذو حفرت وذو طویت، جس کو ہم نے کیا کیا ہے؟ کھودا ہے. ذو حفرت، ہم نے اس کو کھودا ہے. وذو طویت، تو یہاں پر جو ہے ذو استعمال ہوا ہے، تو یہ جو ہے وَبِئْرِي الَّذِي حَفَرْتُ وَالَّذِي طویت ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری شاید اس میں ہے یہ ذو بمعنی الذی ہے. کن کے نزدیک تھے یہ؟ بنی طی کے نزدیک. وَإِنَّمَا تَكُونَ ذَا مَوْصُولَةً، اب یہاں پر کہا تھا نا من ہے، ما ہے، ال ہے، ذا ہے، ذو ہے. اب یہ ذا جو ہے یہ کیا ہے؟ موصولۃ، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں موصول میں سے ہے، لیکن بشرط، ایک شرط ہے. ذا اس میں موصول میں سے تب ہے جب ان یتقدمها ما الاستفہامیہ، جب اس سے پہلے کیا ہو؟ ما استفہامیہ مقدم ہو. نحو ماذا انزل ربکم، ماذا انزل ربکم، آپ کے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ مَلَّذِي أَنزَلَ رَبُّكُمْ، آپ کے مَلَّذِي، کس نے؟ انزل، مَلَّذِي انزل ربکم، آپ کے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ تو یہاں پر جو ہے ذا اس میں موصول ہے. کیوں؟ چونکہ اس سے پہلے ما استفہامیہ واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے. او من الاستفہامیہ، دیکھو وَإِنَّمَا تَكُونُ ذَا مَوْصُولَةً بِشَرْطٍ أَن يَتَقَدَّمَهَا مَاءُ الاستفہامیہ او من الاستفہامیہ. ما اور من اگر ذا سے پہلے وارد ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ اس میں موصول میں سے ہے ذا. نحو قولہ، قول شاعر وَقَصِيدَةٍ تَأْتِي الْمُلُوكُ غَرِيبَةٍ قَدْ قُلْتُهَا لِيُقَالُ مَنْ ذَا قَالَهَا. شاعر کہتا ہے کہ بہت سارے اشعار پرانے جو بادشاہوں کے پاس اس طرح سے آتے تھے کہ جس کی کوئی قابل ذکر نہیں ہوتے، بس اس لیے اشعار بولے جاتے تھے کہ بادشاہ کے سامنے اس نے شعر کہا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. یعنی یہاں پر ہماری شاید مثال ہے من ذا قالہا، کس نے کہا ہے. یعنی یہ شعر تو کوئی صحیح نہیں ہے، لیکن بادشاہ کے سامنے کس نے کہا ہے، اس تعجب کو بیان کرنے کے لیے اکثر اس طرح ہوتا ہے. تو یہاں من ذا قالہا، یہاں ذا کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. کیوں؟ ہاں، من استفہامیہ سے مقدم ہے. من الذی قالہا، تو اصل میں کیا ہے؟ ای من الذی انزل ربکم، ماذا انزل ربکم کا، ومن الذی قالہا ماذا قالہا، یہ الذی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا شَيْءٌ من ذالک، من ذالک کا مشارلہ کون ہے؟ من و ما. اگر ذا پر من و ما میں سے کوئی چیز داخل نہ ہو، دیکھو فَإِن لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، اگر ذا پر کوئی چیز داخل نہ ہو، شیء من ذالک، من و ما میں سے کوئی بھی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہوگا. یعنی ذا اس میں اشارہ میں بھی آتے ہیں جو کہ مفرد مذکر کے لیے ہم نے پہلے بیان کیا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس سے پہلے من و ما نہیں ہوں گے. وَلَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ مَوْصُولَةً، پھر اس صورت میں موصول ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہے جب اس سے پہلے من و ما موجود نہ ہو. خلافا للکوفیین، کوفہ والوں کے خلاف. کوفہ والوں نے کہا کہ من و ما سے ذا سے پہلے من و ما نہ بھی ہو تب بھی یہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. واستدلوا بقولہ، انہوں نے اپنی بات دعویٰ کا استدلال بھی انہوں نے کیا ہے. وہ کیا؟ عدس ما لعباد علیک امارۃ آمنت وہذا تحملین طلیق. یہ کوئی انسان ہے جو اپنے گھوڑی کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے جیل سے فرار ہونے پر. یہ اس اشعار کے بارے میں ایک شاعر ہے جو اپنے گھوڑی کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے. ہماری شاید مثال یہاں پر جو ہے وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقٌ میں ہے. تو یہاں پر اصل شاید مثال یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کہتے ہیں کوفہ والے یہاں پر یوں استدلال کرتے، قالو، یہ عبارت پڑھے، قالو، انہوں نے کہا. کون ہے یہ قالو؟ کوفہ والے. کوفی نے کہا وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقٌ میں وَهَذَا موصول، یہ ہاذا کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. مبتدا
اور مبتدا بھی ہے. و تحمیلینا صلاتہ، اور یہ تحمیلین کیا ہے اس کے لیے موصول کے لیے ذا کے لیے کیا ہے صلہ ہے. والعائد محذوف، یہاں پر تحمیلینا کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا ہے محذوف ہے. وطلیق خبرہ، خبر ذا ہے، چونکہ ذا مبتدا ہے نا موصول ہے، تو طلیق اس کے لیے کیا بنے گا پھر خبر بنے گا. والتقدیر، کوفہ کے نزدیک، کوفہ والوں کے نزدیک یہ طریقہ ہوگا، تقدیر اس طرح ہوگا والذی تحملینہ طلیق، اصل میں یہ ہے. وہذا میں ذا بمعنی الذی ہو گیا، تحملینہ یہاں ہو کو اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مقدر میں ہو، یعنی والذی تحملینہ ہو یعنی یہاں عائد ہے جو کہ محذوف ہے، جو کہ الذی کی طرف پلٹنے والی ہے. طلیقن اس کے لیے کیا ہے خبر ہے، تو یہاں انہوں نے ذا کو مبتدا قرار دیا ہے، مع ان کی یہاں اس سے پہلے نہ کوئی من ہے نہ کوئی ما ہے. ٹھیک ہے، یہ کوفہ والوں کے نزدیک. وَهَذَا لَا دَلِيلَ فِيهِ، لیکن مصنف اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں ٹھیک ہے کوفہ والوں نے کہا ہے کہ ذا جو ہے اس میں اشارہ میں سے نہیں ہے، اس میں موصول میں سے، اگرچہ اس سے پہلے من و ما نہ بھی آئے. لِجِوَازٍ، لیکن ہمارے نزدیک ان کی دلیل کوئی دلیل نہیں ہے. اب وہ بیان کر رہے ہیں لِجِوَاز، چونکہ جائز ہے أَن يَكُونَ ذَا لِلْإِشَارَةِ، یہاں وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقٌ میں ذا ممکن ہے کس کے لیے ہو، اس میں اشارہ ہو ایک. وَهُوَ مُبْتَدَأٌ، اور دوسری بات یہ مبتدا ہے. وَطَلِيقٌ کیا ہے خبر ہو، اس الذی کے لیے کیا ہے ذا کے لیے ہے خبر ہے. وَتَحْمِلِينَ جملہ حالیہ ہے، تحمیلین کیا ہے جملہ حالیہ. والتقدیر، پھر جملہ حالیہ بنے تحمیلین کو تو پھر یوں ہوگا وَهَذَا طَلِيقٌ، یہ نکلنے والا ہے، نکل گیا ہے. فی حالت کونہ محمولا لک، اس حال میں کہ اس پر کوئی چیز کیا تھا، کوئی چیز اس نے اٹھائے ہوئے تھے، تو یہ کہنا چاہتے ہیں. وَدُخُولُ حرف التنبیہ علیہا، اب یہ جو ذا ہے، علیہا کی ضمیر کیا ہے ذا، حرف تنبیہ ہا کا ذا پر داخل ہونا یدل، ہمارے نزدیک دلالت کرتے کیا علی انہا للاشارتی، یہ اس میں اشارہ کے لیے ہے، نہ کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے یہ موصول نہیں ہے جو کوفہ والے کہتے ہیں. کوفہ والے بغیر من و ما کے بھی کیا کرتے تھے، اس کو موصول شمار کرتے تھے. ہمارے نزدیک فقط شرط یہ کہ ذات تب اس میں موصول ہوگا جب اس سے پہلے من و ما ہو، اگر اس سے پہلے من و ما نہیں ہے تو اس میں موصول نہیں، اس میں اشارہ ہے. اور کوفہ والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ذات جو ہے اس میں موصول ہے اور اس کے اندر عائد کو حذف کر کے مانتے ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، چونکہ اولاً آپ نے جو دلیل قائم کی وہ دلیل ہے ہی نہیں ہے. ذا اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، طلیقن اس کے لیے خبر ہے، تحمیلینہ یہ حال جملہ حالیہ بنے گا. جب جملہ حالیہ بنے گا، اور دوسری بات ہماری یہاں پر یہ کہ یہاں ذا پر کیا ہوا ہے ہائے تنبیہ داخل ہوا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ انہا للاشارہ، ہائے تنبیہ وہاں داخل ہوتے جو اشارہ کے لیے ہو. لا موصولتاً، تو نتیجہ کلام کیا ہو گیا، یہ موصولہ نہیں ہے، یہ کیا اشارہ کے لیے ذا. فہذا خلاصۃ القول فی تعداد الموصولات، یہی قول ہے خلاصے کے طور پر جو موصولات کی تعداد کو بیان کرنے کے حوالے سے. خاص کو بیان کیا جو کہ الذی، اللتی، اللذان، اللتان، اولائی، اولا، یہ جو خاص تھے مفرد تثنیہ جمع کے لیے. وہ مشترکہ، اور مشترکہ کل کتنے تھے 6، من و ما، ال، ذا اور ذو، اور کیا تھے مشترکات کل 6 تھے. ٹھیک ہے، من و ما ہے، ایو ہے، ال ہے، وضو ہے، وضا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیان کیا. یہ جو ایک چیز یہاں پر نہیں آئے، ایو نہیں آئے نا ابھی تک، جی نہیں ہے. ہاں یہ ابھی آ رہے ہیں. فَأَمَّا الصِّلَةُ فَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ، لیکن جہاں تک صلے کی بات کرتے ہیں، صلہ اور عائد، چونکہ ہم نے اس میں موصول کی تعریف بیان کرتے وقت کیا کہا تھا، المفتقرۃ الی صلۃ وعائد، ایک صلے کا محتاج ہوتا ہے ایک عائد کی طرف. اب صلہ کیا ہے، فہی علی ضربین، اب صلہ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، جملتن و شبہ جملتن. صلہ جو ہے یا جملہ ہوتے ہیں یا شبہ جملہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں چونکہ یہ آخر تک چلے گا. یعنی صلہ کی 2 قسمیں ہیں، صلہ یا جملہ ہوتے ہیں یا شبہ جملہ ہوتا ہے.
والجملۃ علی ضربین، پھر جملہ کتنے قسموں پر مشتمل ہوتا ہے؟ دو، اسمیتین و فعلیتین، یا جملہ اسمیہ ہوتے ہیں یا جملہ فعلیہ ہوتے ہیں. یعنی صلہ دو قسمیں ہیں، صلہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ و شبہ جملہ. جملہ جو ہے کی بھی دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. وشرطها امران، جملہ جو کہ یہ ہم نے کہا نا صلہ جو ہے دو قسمیں، اس کے لیے جملہ اور شبہ جملہ. اب جملہ جو ہے دو قسمیں، اسمیہ اور فعلیہ. اس کی جو شرط ہے صلہ کی امران، یعنی صلہ کے لیے دو شرطیں ہیں. احدہما، پہلی شرط صلہ کے لیے، ان تکون خبریتاً، صلہ جملہ بننے کے لیے، صلہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جملہ کیا ہو؟ خبریہ ہو. ان تکون خبریتاً، آنی جملہ خبریہ جو کہ مقابل کس کے ہے؟ جملہ انشائیہ. ایک ہوتا ہے خبر، ایک ہوتا ہے انشاء. خبر کس کی؟ جیسے ہمیں منطق میں پڑھ کے آئے، منطق میں کیا کہا تھا خبر کو؟ محتملۃ الصدق او الکذب، جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہوتے ہیں. او الکذب ہے، دیکھو یہاں پر بیان کر رہے ہیں ان تکون خبریۃ، صلہ خبریہ، صلہ کا خبر ہونا، خبریہ ہونا ضروری ہے. اعنی، یہ جو جملہ خبریہ ہوتے ہیں، اعنی محتملۃ للصدق والکذب، للصدق والکذب نہیں ہے، او الکذب ہے. ٹھیک ہے، یا خبر جو ہے صدق ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں، یا کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ ہوتے ہیں. صدق اور کذب دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا، تو یہ او الکذب ہے. ٹھیک ہے، یہ منطق میں بھی شاید وہاں پہ بھی عبارت میں غلطی تھی، یہاں پر بھی ہے، یہ طبع کی غلطیاں ہے. ٹھیک ہے، علمی غلطی اوی ہے، یہ او ہے. فلا یجوز، جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ جاء الذی اضربہ، یہ جائز نہیں ہے. جاء الذی، میرے پاس آئے، اضربہ. ولا جاء الذی بعتکہ، وہ بھی جائز نہیں ہے، میرے پاس وہ آئے جس کو ہم نے بیچے تھے. چونکہ جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ اذا قصدت به الانشاء، اگر آپ اس سے قصد انشاء کریں. انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ابھی کوئی چیز آپ کیا کرنا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو، اس کو کہتے ہیں انشاء. مثلا صیغہ نکاح میں کیا ہوتے ہیں ہمیشہ؟ انکحت وزوجت، یہ سارے جملہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی جملہ خبریہ ہے، لیکن آپ اس کو قصد انشاء کرنا ہوتا ہے. یہاں پر بھی اسی طرح قصد انشاء. اگر آپ قصد جو ہے انشاء کا کر رہا ہو تو یہ صلہ نہیں بنے گا، لیکن اگر آپ قصد انشاء کا نہیں کر رہا، خبریہ کا کر رہا ہے، تو پھر یہ صلہ بنے گا. ٹھیک ہے. جاء الذی ابوہ قائم وجاء الذی ضربتہ، جاء الذی ابوہ قائم، میرے پاس وہ آیا جس کا باپ کھڑا تھا، میرے پاس وہ آیا جس کو اس نے مارا تھا. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ صلہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، الذی اور جاء الذی ضربتہ. ٹھیک ہے، ابوہ قائمون میں جو ہے یہ عائد بھی ہے، صلہ بھی ہے، لیکن پہلے میں نہیں ہے. پہلے میں تب نہیں ہوگا جب آپ اس کو انشاء کا قصد کریں. اگر آپ جملہ خبریہ کا قصد کریں تو پھر اس صورت میں وہ بھی صلہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. پہلی صورت یہ کہ صلہ کے لیے شرط ہے کہ وہ خبریہ ہو. دوسری شرط والثانی ان تکون مشتملۃ علی ضمیر، صلہ کے لیے ایسی ضمیر کا ہونا شرط ہے کہ جو مطابق للموصول، موصول کے ساتھ کیا ہو؟ مطابق ہو. فی افرادی، کس میں؟ مفرد ہونے میں، و تثنیتہ، تثنیہ ہونے میں، و جمعہ، جمع ہونے میں، و تذکیرہ، مذکر ہونے میں، و تانیثہ، مؤنث ہونے میں. یعنی صلہ اور عائد کا دونوں کا جو طریقہ ہے وہ مطابقت ہونا چاہیے. صلہ جس کی طرف عائد جس صلے کی طرف پلٹ رہے وہ دونوں مفرد میں، تثنیہ میں، جمع میں، مذکر میں، مؤنث میں، سب میں کیا ہو؟ مطابق ہو. نحو، مثال کے طور پر جاء الذی اکرمتہ، اب یہاں اکرمتہ میں کیا ہے؟ ہو کیا ہے؟ عائد ہے. یہ الذی پر پلٹ رہے تو دونوں کیا ہے؟ مفرد ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے، دونوں مطابق ہے صلہ اور عائد کے درمیان. وجاءت التی اکرمتہا، اکرمتہا میں ہاں کیا ہے؟ عائد ہے، اور یہ مفرد مؤنث ہے، اور التی بھی کیا ہے؟ مفرد مؤنث ہے. وجاء اللذان اکرمتہما، ہما کیا ہے؟ تثنیہ مذکر ہے، اور اللذان بھی تثنیہ مذکر ہے. وجاءت اللتان اکرمتہما، ہما تثنیہ مؤنث ہے، اور اللتان بھی کیا ہے؟ تثنیہ مؤنث ہے.
وجاء الذین اکرمتہم، الذین جمع مذکر ہے، ہم بھی جمع مذکر ہے. وجاء اللاتی اکرمتہن، ہن بھی جمع مؤنث ہے اور لاتی بھی جمع مؤنث ہے. تو ان سب میں مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب میں کیا ہے؟ مطابق ہے. پہلی چیز جو ہے صلے میں دو چیزیں شرط ہے، یا خبریہ ہو جملہ، انشائیہ نہ ہو. اگر انشائیہ کا قصد نہ کرے تو پھر یہ جو ہے صلہ بن سکتے ہیں. ایک دوسری چیز، صلہ جو ہے اپنے عائد کے ساتھ کیا ہو؟ مطابق ہو. وقد يحذف الضمیر، کبھی یہ پڑھے یا رکھے؟ یہ پڑھیں گے تو بہت آگے تک جانا پڑے گا. وقد يحذف الضمیر کو ترک کرے تو اچھا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.